حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منزل اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زینب اور زین العابدین کو پہنچے ہیں۔ سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ 14 سال کی عمر ہے، بیمار ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ جب پانی پینے لگتے تو تڑپنے لگتے، کہتے مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے۔ ساری زندگی پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر آپ نے دمشق کے بازاروں میں بھی اور کوفہ کی گلیوں کے اندر بھی سروں کا یہ قافلہ اپنی قیادت کے اندر گزارا تھا۔ جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو دکھ کا اظہار کیا تھا۔ بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ قاتل کی پشیمانی مقتول کی حمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے داغ کو نہیں دھو سکتی۔ اس نے یہ سب کچھ کیا اور یہ بس اس کے ٹسمے تھے جو بہانے لگا، لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پہ چھڑی مارنا شروع کر دی تو حضرت ابو برزہ اسلمی صحابی رسول وہاں موجود تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے، بدن کانپتا ہے ان کا، کہنے لگے ظالم یہاں سے اپنی چھڑی ہٹا لے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلسمہ، کہ حضور نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے۔ یہ کہہ کر آپ دربار سے نکل گئے۔ بعد میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور میں یہ نہیں چاہتا تھا، بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو تو۔ آپ نے فرمایا میری 4 باتیں مان لو۔ ان 4 باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ سر حسین اور سر شہداء ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کر ان کی تدفین کر سکے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت دے دو دمشق کی جامعہ مسجد کے اندر۔ چوتھی بات یہ آپ نے فرمائی کہ قاتلان حسین ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا کون قاتل ہے حسین کا؟ لوگوں نے کہا خولی ہے۔ خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، یہ سنان بن انس نخی نے کیا ہے۔ سنان بن انس نخی کو کہا ہاں تو بتا۔ کہنے لگا میں نے قتل کیوں کرنا تھا، یہ تو شمر زرجوسل نے کیا ہے۔ شمر زرجوسل سے کہا ہاں تو بتا، تو وہ کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا، میرا کون سا حسین نے کچھ بگاڑا تھا، قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا، وہ ہے قاتل حسین کا۔ اب یزید کہنے لگا حضرت تمہاری یہ شرط تو میں پوری نہیں کر سکتا، یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا، اب خطبہ دے لو۔ حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے، جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے مولتی بولتے ہیں۔ جو ہی امام زین العابدین کھڑے ہوئے، 14 سال کی عمر ہے اور دمشق کی جامعہ مسجد ہے، یزید بھی بیٹھا تھا، آدھی سلطنت بھی موجود تھی، عوام کا بھی ہجوم تھا۔ جب آپ نے خطبہ شروع کیا تو لوگ زار و قطار رونے لگ پڑے اور اہل بیت کے آپ نے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گھبرا گیا کہ کہیں لوگ میرے گریبان کو نہ پہنچے۔ اس نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ جلدی جلدی اذان پڑھو، تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب شہادتین کہا تو اشہد اللہ الہ الا اللہ تو حضرت امام زین العابدین نے اس کے جواب میں کہا ہاں ہاں اللہ کے سوا کوئی محمود نہیں، اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے، اس کی گواہی ہم نے اپنے لہو سے دی ہے۔ پھر جب اس نے اشہد اللہ محمد رسول اللہ کے لفظ کہے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ اب اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ آج بھی منبر پہ میرے نانے کا نام ہے۔ تو یزید مر گیا، اس کا نام مر گیا، اس کا تشخص مر گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی زندہ تھا، کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا، دمشق کی جامعہ مسجد میں بھی زندہ تھا، مدینے میں بھی زندہ تھا، مکے میں بھی زندہ، کابل میں بھی زندہ، کندھال میں بھی زندہ، قلعہ جنگی میں بھی زندہ، وصل میں بھی زندہ، بغداد میں بھی زندہ، غزہ کی پٹی میں بھی زندہ، فلسطین میں بھی زندہ۔ آج حسین کی زندگی اور حسین کا پاک بند دنیا کو بتا رہا ہے اور یزید کو بتا رہا ہے کہ تیرے منہ پہ تماچا حسین مارے گا۔ زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حسین کی سوچ لے کر اٹھو، پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں۔ صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں
نہیں ہوگا۔ کیا محرم صرف حسین کا مہینہ ہے؟ نہیں، پورا سال حسین کا ہے، پوری زندگی حسین کی ہے، پورے زمانے حسین کے ہیں۔ یہ صرف عاشورہ کا دن یا صرف عاشورہ کی شب حسین کی نہیں، سارے زمانے حسین کے ہیں۔ کل بھی حسین کا تھا، آج بھی حسین کا ہے اور کل بھی حسین کا ہوگا۔ آؤ اٹھیں قرآن کو لے کر کہ حسین ابن علی نے نیزے کے نوک پہ چڑھ کر قرآن سنایا تھا، اور آج ہم اسی قرآن کو لے کر اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام کو گھر گھر پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حسین ابن علی کے بتائے ہوئے احکامات اور ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔